ولا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا صدقت يا رب العالمين. محترمین مکرمین، درس قرآن کے سلسلے میں سورۃ بنی اسرائیل 22 آیات تک تفسیر ہو چکی تھی. گزشتہ آیات سے اس کا ربط اور تعلق یہ کہ حق تعالیٰ شاہ کے ہاں اعمال کی قبولیت شرائط کے سامنے، شرائط موجود ہے تو اعمال مقبول ہے، محبوب ہے. شرائط اگر مقبول ہے تو اللہ رب العزت کے ہاں اعمال بھی مقبول ہے. تو ایک شرط ایمان کی بتائی تھی، وَهُوَ مُؤْمِنٌ، آیت نمبر 19 میں. دوسری شرط یہ بتائی تھی کہ سنت اور شریعت کے مطابق اس کا عمل ہونا چاہیے. رواج کے مطابق ہوگا، بدعات کے مطابق ہوگا، یا شرک کی آمیزش ہوگی یا نفاق ہوگا تو اس کی وجہ سے وہ عمل اس کے اوپر قابل نہیں ہے. تیسری شرط اخلاص کی بتائی ہے. تو ایمان شرط اول، سنت اور شریعت شرط نو، اخلاص یہ شرط نو، 3 شرطیں ہوں تو وہ عمل مقبول ہے. اب اللہ رب العزت نے پہلی شرط جو توحید ہے، جو ایمان ہے، آیت نمبر 22 میں اس کا ذکر فرمایا، لا تجعل مع اللہ الہا آخر، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرا. یہ جو سورۃ بنی اسرائیل ہے واقعہ معراج کے بعد نازل ہوئی ہے. رب ذوالجلال نے پہلی آیت میں ہی معراج کا واقعہ بیان فرمایا. اس کے بعد اس سورت میں ہجرت کا واقعہ بیان کیا ہے اور معاشرہ کیسے ٹھیک ہو، ہر فرد بشر اور مسلمان وہ معاشرے میں ایک مثالی انسان بنے، مثالی مسلمان بنے. اس سورت بنی اسرائیل میں 15 اصول اور ضوابط بتائے. جو بھی معاشرہ کسے باشد کوئی بھی ہو، کسی بھی جگہ کا ہو، ان 15 اصولوں پر کاربند ہو جائے گا، اس کا معاشرہ امن میں آ جائے گا، پاک دامنی میں آ جائے گا، سکون والی زندگی اس کو نصیب ہو. اور وہ ان 15 اصول کو اگنور کرے، توجہ ہی نہ دے، ضرورت بھی محسوس نہ کرے، تو وہاں بد امنی کا دور دورہ ہوگا، بے چینی اور پریشانی. ہر آدمی اس سے متاثر نظر آئے گا اور ہر آدمی دوسرے سے خائف نظر آئے گا، خوف زدہ نظر آئے گا. کچھ کر بیٹھے گا، کچھ چھین لے گا، کچھ نہ کچھ تو یہ سنا کے جائے. اللہ رب العزت نے کچھ صورتوں کو لغاب القرآن بتایا، یعنی قرآن کا بحث بتایا. اس میں ایک سورۃ النور ہے، 18ویں پارے میں اللہ رب العزت نے عصمت اور پاک دامنی کے تمام اصول اس میں بتائے. سورۃ حجرات ہے 36ویں پارے میں اللہ رب العزت نے معاشرے میں ڈسپلن کیسے قائم ہے، انتظام کیسے قائم ہے، نظم و نسق کیسے قائم ہے،
ایک دوسرے کی عزتیں کیسے محفوظ رہیں، ظاہر باطن کیسے محفوظ ہو، سارا اصول کرتا ہے. کتنے میرے دوستوں؟ کہاں؟ سورہ حجرات کا 36 پارہ. اسی طرح حوامیم سبعان 7 سورتیں قرآن کریم میں ایسی ہیں کہ جو حامیم سے شروع ہوتی، 25ویں پارے سے سلسلہ شروع ہوتا ہے، 36ویں پارے میں جا کر حوامیم سبعان یہ 7 سورتیں مکمل ہیں. ان تمام صورتوں کا جو موضوع سخن ہے وہ اعتقاد کی صحت ہے، نظریہ، اتھینٹک سوچ اور آدمی کا عقیدہ قرآن و سنت کے مطابق ہو. اس کے لیے اللہ نے 7 صورتیں نازل کی. اور پورے قرآن کریم میں جو مکی صورتیں ہیں اس میں 4 مضمون ہے، 4 مضامین ہیں، جیسے سورۃ بنی اسرائیل. قرآن کریم کی حقانیت اور صداقت. نمبر 2 توحید، نمبر 3 رسالت، اور نمبر 4 وقوع قیامت. تو اللہ رب العزت نے جو دوسرا مضمون ہے توحید کا، لا تجعل مع اللہ الہا آخر، اللہ کے سوا کسی کو الہ نہ ٹھہراؤ. اللہ کی ذات میں، اس کی صفات میں، اس کی قدرت میں، اس کے کمالات میں کسی کو بھی شریک نہ کرو. فَتَقْعُدَ مَذْمُومًا مَخْذُولًا، اگر آپ نے یہ بات نہ مانی تو آپ مذمت کیے ہوئے اور اپنے آپ کو رسوا کیے ہوئے بیٹھ جائیں گے. اب اس کی مزید تفصیل پھر اگلی آیت میں بتا دی. وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، تیرے رب کا یہ فیصلہ ہے کہ عبادت صرف اور صرف اس کی ہوگی، اس کے سوا کسی کی. عبادت کہتے کس کو؟ عبادت کہتے ہیں ہر درجے کی تعظیم، ہر درجے کی عظمت جو کسی مخلوق کے لیے نہ ہو، چاہے وہ قیام کی شکل میں ہو. جیسے کسی کا ادب کرنے کے لیے عام طور پر جو لوگ کھڑے ہوتے ہیں، جیسے کوئی بزرگ آ کر یوں کھڑے ہو جاتے ہیں، ایسا ہے کہ نہیں؟ علماء فرماتے ہیں ہاتھ باندھ کے کھڑا ہونا یہ صرف اللہ رب العزت کے سامنے. جب ہم نماز پڑھتے ہیں کیا کرتے ہیں؟ اللہ، یوں ہاتھ باندھے یا یوں ہاتھ باندھے. اللہ کے سوا کسی کے سامنے ہاتھ باندھ کے کھڑا ہونا جائز بولو بھائی. اسی طرح آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب کوئی بزرگ آتا ہے، مقتدی آتا ہے، پیشوا ہوتا ہے، اس سے متاثر ہو جاتے ہیں تو لوگ یوں کر کے جھکتے ہیں، یہ ان کی رسپیکٹ کرتے ہیں، رسپانس کرتے ہیں. تو یہ تو جھکنا ہے، یہ بڑا رکوع کرنا ہے. تو جیسے نماز میں رکوع صرف کس کے لیے ہے، تو عام زندگی میں بھی رکوع، سر جھکانا، سر کسی کے اوپر رکھ دینا، اس کو چومنا، یہ بھی شرک کے زمرے میں آتا ہے. جائز ہے. آپ یہ کہیں گے کہ دست بوسی یہ بھی بزرگوں کا شیوا ہے، تب وہ بزرگوں کو اس کا ہاتھ چومنا چاہیے، قدم بوسی کی بھی اجازت دیتے. علماء کرام فرماتے ہیں وہ اس وقت ہے جب آپ اس کا ہاتھ لے کے اوپر چوم لیں، یوں کر کے نہ چومیں. ہمارے اکابر علوم کا سمندر تھے، سارے علم کے دریا اللہ رب العزت نے ان کے اندر رکھے تھے. کوئی بھی جھکتا تھا اسی وقت فرماتے تھے جھک کے نہ بیٹھو، کہ جھک کے ملنا جائز. تو جب قیام میں جائز نہیں، جھک کے ہی ملنا جائز نہیں، تو سجدہ کرنا جائز ہوگا. بولو بھائی کتنے لوگ ہیں جو اس شرک کی بیماری میں ہے کہ قبروں پہ جاتے ہیں یا کسی زندہ بزرگ کی خدمت پہ جاتے ہیں تو باقاعدہ سجدہ کرتے ہیں اور وہ اس کو عظمت سمجھتے ہیں، فخر سمجھتے ہیں. تو ہم نماز کی ہر رکعت میں ایاک نعبد و ایاک نعبد کا بھی اللہ کہہ سکتے تھے اور نستعین کا بھی کہہ سکتے تھے. جیسے کہ ذکر میں کیا کہتے ہیں جب دعائے بلند پڑھتے ہیں اللہم انا نستعین کا پڑھتے ہیں تو یہاں بھی تو کہہ سکتے تھے نستعین کا.
ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ ایاک جو لفظ ہے نا اس کو ضمیر کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ گرامر میں ضمیر کہتے ہیں. ضمیر کو جب آگے کیا جاتا ہے تو اس میں کچھ چاہت ہوتی ہے، کوئی منشا ہوتی ہے. جیسے ایک آدمی دور کھڑا ہے اور اس سے کوئی خاص بات کرنی ہے تو آدمی کہتا ہے، پھر اس کے کان میں جا کے کوئی خاص بات کی جاتی ہے تو اسی سے متعلق ہوتی ہے، کسی اور کو سنانا مقصد نہیں ہوتا. ورنہ یہ اسپیکر سے اس کو بولتے کچھ نہیں. اللہ رب العزت ہی عبادت کے لائق ہے اور کوئی عبادت میں شریک، اس لیے ہم کہتے ہیں ایاک نعبد. اے اللہ ہر درجے کی جو تعظیم بجا لائیں گے، قیام کی شکل میں، رکوع کی شکل میں، سجدے کی شکل میں، سر جھکانے کی شکل میں، کس کے لیے ہوگی؟ صرف اور صرف کس کے لیے؟ اللہ. نہ کسی زندہ کے سامنے جھکیں گے اور نہ کسی مردہ کے سامنے جھکیں گے. پہلی بات. دوسری بات یہ فرمایا الا ایاہ، اگر آدمی صرف عبادت اللہ ہی کے لیے کرے اور مانگے بھی اللہ ہی سے تو شرک کے جتنے دروازے ہیں وہ سب بند ہو جائیں گے. سب کیا ہو جائیں گے؟ بند ہو جائیں گے. دنیا میں آپ تھوڑی دیر نظر گھمائیں، مشاہدہ ہوگا، دیکھا ہوگا، آپ نے سنا ہوگا کہ فلاں مزار پہ فلاں عرس ہوتا ہے، فلاں بتوں کے سامنے فلاں مسلمان فلاں ہندو جگہ جگہ جھکتے عبادت کرتے. سب سے پہلی بیماری شرک کی کہاں سے آتی؟ جھکنے سے، غیر اللہ کے سامنے ماتھا ٹیکنے سے. تو اللہ رب العزت نے کسی کی ترتیب فرمائی کہ تیرے رب کا یہ فیصلہ ہے، اللہ تعبدو، ہرگز عبادت نہ کرو الا ایاہ، مگر اس کی بولو بھائی صرف اللہ ہی کی. تو اللہ رب العزت یہاں یہ بتلا رہے ہیں کہ خالق، مالک، رازق، علیم کل، مختار کل، ہم ابید، ہم ادان، ہم اتوان، دستگیر، ہاتھوں کو پکڑنے والا. ہاتھ پکڑنے والا کون ہے؟ شیخ عبد القادر جیلانی دستگیر نہیں ہے، وہ تو بندے ہیں اور انہوں نے یہ سبق بھی نہیں سکھایا. ان کی کتاب دیکھیں آپ، کتنی کتابیں حضرت نے لکھی ہے، اس میں توحید ہی کی بات ہے، شرک کی بہت زیادہ مذمت انہوں نے فرمائی ہے. فتوح الغیب پڑھ لیں، حریت الطالبین پڑھ لیں. حضرت نے شرک کی سب سے زیادہ ترغیب کی ہے، لیکن انہی کا نام لے کے کیا کرتے لوگ؟ ربیع الثانی کی 11ویں تاریخ میں دودھ کے لوٹے حضرت پر جاتے ہیں. پھر اگر آپ نے یہ نہیں دیا، پیر صاحب کی اگر آپ نے 11ویں نہیں منائی تو پیر صاحب آپ کی سفارش نہیں کریں گے، آپ کو جنت میں لے کے نہیں جائیں گے. ان کا نام لے کے شرک کیا جا رہا ہے. جنہوں نے توحید کا ڈنکا بجایا، علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ لاہور میں آرام فرما رہے، ان کو کہتے ہیں داتا دربار. اعوذ باللہ. داتا کا مطلب کیا؟ دیتے دینے والا. اب لاہور میں جا کر داتا صاحب کے پاس جانا ہے تو داتا صاحب کون ہے؟ اب قبر والے کے داتا صاحب. تو اللہ رب العزت سے مانگنا، نظر و نیاز، دعائی دینا، بات چیت کرنا اور جھکنا، عبادت کرنا، کس کے لیے؟ سب کچھ کرنے دھرنے والی ذات کون ہے؟ اللہ. یہ ہے بنیاد. اگر یہ ہٹ گئی تو جتنا کیا کرا ہے سب ختم ہو گیا. دوسری بات اللہ رب العزت نے اپنی توحید کے ساتھ ہی بتایا، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور ماں باپ کے ساتھ احسان کا، حسن سلوک کا معاملہ ہے. جہاں اللہ رب العزت نے توحید کی عبادت کو بتایا، اس کے ساتھ ہی ماں باپ کا ذکر کرتا ہے. کتنی بڑی بات. سورۃ لقمان 21ویں پارے میں اللہ پاک فرماتے ہیں اَنِشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ، میرا شکریہ ادا کرو اور اپنے ماں باپ کا بھی شکریہ ادا کرو. اپنی عبادت کا ذکر ہوا اور اس کے ساتھ ماں باپ کا ذکر ہوا. ایک حدیث شریف میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے پوچھا اَيُّ الْأَعْمَالِ أَفْضَلُ، سب سے بہترین عمل کون سا ہے محبوب؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصلاۃ علی وقتها،
یا ایک روایت کا صلاۃ بوقتها، نماز کو اپنے اوقات پہ پڑھو. کیا کرنا؟ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، نماز مسلمانوں پر وقت مقررہ پر فرض کی گئی ہے. اپنی طبیعت سے ہٹنا اور شریعت کے مطابق نماز کو ادا کرنا. میرا دل چاہتا ہے کہ پہلی صف میں آ جاتا، دل نہیں چاہتا تو آخر میں پوری مسجد خالی ہوتی ہے پھر پڑھتا. یہ شریعت یا طبیعت ہے؟ بولو بھائی طبیعت ہے. تو شریعت یہ بتا رہی ہے کہ ہر نماز دل چاہے نہ چاہے وقت مقررہ پر پڑھنا، وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، اور جماعت کے ساتھ. کیا بھائی؟ کون نیت کرتے ہیں انشاءاللہ؟ ہر نماز میں مسجد میں باجماعت پڑھو. بولو انشاءاللہ. یہ شریعت کا مزاج ہے، یہ شریعت کی اللہ رب العزت کی چاہت ہے. پھر فرمایا ثم ایو، اس کے بعد کون سا عمل محبوب ہے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا بر الوالدین، ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنا. یہ نماز کے بعد سب سے بڑا ہے. ایک روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت حضرت ابو الدرداء رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اوسط ابواب الجنت، جنت کا بہترین اور درمیانہ دروازہ وہ تیرا باپ ہے. کون ہے؟ باپ. اگر تو چاہتا ہے تو اس کی حفاظت کر، اور اگر تو چاہتا ہے تو اس کو ضائع کر، یعنی اس کی خدمت کر، اس کی دعائیں دے، تو یہ دروازہ تجھے جنت میں پہنچا. اور اگر تم نے اس کو اگنور کیا، ریجیکٹ کیا، کہ بوڑھا ہو گیا تنگ کرتا رہتا ہے، جب دیکھو بلاتا رہتا ہے آؤ میرے پاس بیٹھو، یہ لاؤ وہ لاؤ، تو یہ بوڑھے دروازہ تم نے توڑ دیا. جب دروازہ توڑ دیا تو اب تم نے جنت کا دروازہ اپنے لیے خراب کر دیا. عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رضا رب فی القلبان، رب کریم کی رضامندی، خوشنودی وہ والد صاحب کو راضی کرنے میں ہے. اس میں دیکھو والد کا لفظ آیا ہے، ماں کا ذکر اب اس میں نہیں. وہ سخط الرب، اور رب کریم کی ناراضگی کی سخط الوالد، وہ باپ کو ناراض کرنے میں ہے. جس نے باپ کو ناراض کر دیا، اس کو ایذا پہنچائی، تو فرمایا کہ گویا اس نے اللہ رب العزت کو بھی. ابا کو راضی کرنا ربا کو راضی کرنے کے بعد، اور ابا کو ناراض کرنا ربا کو ناراض کرنے کے بعد. تیسری روایت میں فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صاحب تشریف لائے اور کہنے لگے کہ اولاد پر کیا حق ہے ماں باپ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تو اس کی خدمت کر، اور اتنی خدمت کر، ابھی دونوں کا ذکر ہے، ہما جنت ہوگا کہ وہ تیری جنت بن جائے اور تجھے اس کی وجہ سے جنت مل جائے، اور ہما نار ہوگا، جنت ہوگا و نار ہوگا، وہ تیری دوزخ بن جائے گی. اگر تو اس کی خدمت نہیں کرے گا تو کیا بن جائے گی؟ دوزخ بن جائے گی. ایک صاحب کی بڑی تکلیف ہو گئی. اس نے کہا اگر ماں باپ ظلم کریں پھر بھی خدمت کرنی چاہیے. آپ علیہ السلام نے 3 دفعہ پڑھا، کئی دفعہ سے بھی کام ہو سکتا ہے. وَإِن ظَلَمَا وَإِن ظَلَمَا وَإِن ظَلَمَا، ماں باپ اولاد پر ظلم کریں، اگرچہ ماں باپ اولاد پر ظلم کریں تو تمہیں انتقام اور بدلہ لینے کا حق نہیں ہے. تم پھر بھی ماں باپ کی کیا کرو؟ خدمت کرو، ان کی حوصلہ افزائی کرو، ان کو وقت دو، اور دل و جان سے ان کا خیال کرو، جو کر سکتے ہو ان کی خبر گیری کرو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صاحب آئے اور آ کر کہنے لگے کہ میں جہاد میں جانا چاہتا ہوں. آپ نے پوچھا تمہارے ماں باپ زندہ ہے؟ کہاں زندہ ہے؟ فرمایا فَفِيهِمَا فَجَاهِدْ، جاؤ ماں باپ کی خدمت کرو،
یہ تمہارے لیے یہی جہاد ہے، یعنی جو جہاد میں ثواب ملے گا وہ تمہیں اللہ پاک گھر میں عطا فرمائے ماں باپ کی۔ سبحان اللہ۔ کیا حال ہے ہمارے معاشرے کے والدین، جیسے جیسے بوڑھے ہوتے ہیں اولاد ان سے بولو بھائی بیزار ہوتی ہے، دور ہوتی ہے کہ تم کسی اور جگہ، کبھی کہتے فلاں بھائی کیا چلے جائیں، کبھی کہتے فلاں بہن کیا چلے جائیں، کبھی فلاں جگہ چلے جائیں، ہماری جان کو۔ ایک صاحب آپ علیہ السلام کے پاس جوش میں آئے، اس ساری روایتیں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے سنن بیہقی کی پیش کر رہا ہوں۔ تب میں اپنے ماں باپ کو روکتا ہوا چھوڑ کر آیا ہوں جہاد میں جانے کے لیے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا جاؤ، جیسے ان کو رلایا ہے ان کو ہنساؤ، اور ان کی اجازت کے بغیر تم جہاد میں نہیں جا سکتے، تم وہیں رہو، تمہیں وہیں جہاد کا ثواب ملے۔ علماء کرام مفسرین اعظام اس کے ذیل میں لکھتے ہیں کہ اگر جہاد فرض عین نہ ہو تو ماں باپ سے پوچھے بغیر، ان کی اجازت اور خوشی کے بغیر جہاد میں جانا جائز نہیں ہے۔ کیا کہا؟ بولو بھائی، جہاد میں جانا جائز نہیں ہے۔ فرض ہے کہ اس کو پوچھنے کی ضرورت نہیں، فرض علی الکفایہ ہے یا واجب ہے، جیسے اس وقت جگہ جگہ جہاد ہو رہا ہے تو وہ فرض کفایہ ہے، تو جیسے جیسے جتنے لوگ ان کے قریب ہیں ان کے اوپر وہ فرض عین ہوتا جائے گا، دور والوں پر فرض کفایہ ہے۔ تو اگر رات پہ یہاں سیدھا فلسطین چلا جائے ماں باپ کو ناراض کر کے، تو علماء فرماتے اس کی اجازت نہیں۔ اسی طریقے سے ایک آدمی عالم بننے کے لیے ماں باپ کو خدمت کی ضرورت ہے اور جوش میں چلا گیا، تو علماء کرام فرماتے ہیں کہ ماں باپ کو چھوڑ کر عالم بننے کے لیے جانا بھی جائز بولتے رہتے۔ تیسری بات دیکھی کہ جو ماں باپ کی خدمت، ماں باپ کو شدید خدمت کی ضرورت ہے اور یہ کہتا ہے میں تو چلنے کے لیے جا رہا ہوں، اللہ آپ کی رکھوالی کرے گا، میں اللہ کے راستے میں جاؤں گا تو اللہ پاک آپ کی خبر گیری کرے گا، کوئی اور بیٹا اس کا موجود نہیں ہے، یہی ایک بیٹا ہے اور ماں باپ کو بند کر کے راشن دے کے نکل آیا، تو یہ تبلیغ میں جانا بھی جائز بولتے رہنا بھائی جائز نہیں ہے۔ اگر ایک ہی بیٹا ہے اور تو ضرورت ہے تو اللہ رب العزت فرمائے وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، ماں باپ کے ساتھ کس طرح اس نے سلوک کرو۔ حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ میری ماں مشرکہ تھی، وہ مجھ سے ملنے آ رہی، میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا میری ماں تو مشرکہ ہے، بھگا دوں کیا کروں، خاطر مدارات کروں؟ آپ نے فرمایا سلی امکی، اپنی ماں کے ساتھ صلہ رحمی کر اور اس کی خوب خدمت کر، کیونکہ وہ تیری کیا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ آج کل کے ماں باپ، پہلے بھی ماں باپ یہ کہتے تھے کہ بھائی زیادہ مولوی بننے کی کوشش بولو ہے، قرآن شریف کے درس میں بیٹھنے کی ضرورت نہیں ہے، جمعے میں بیان کے بعد 2 رکعت پڑھ کے آ جایا کرو، باقی نہیں پڑھ لیا کرو، اللہ یہاں بھی ہے، اپنا مسجد جانا تھوڑی ضروری ہے۔ یا ابھی تمہاری عمر ہوئی نہیں، تم داڑھی چھوٹی کروا لو، شیو کروا لیا کرو، پینٹ شرٹ زیادہ پہنا کرو، جیسے جنٹل میں اور شارٹ کپڑے وہ تھوڑے زیادہ پہنا کرو تو ذرا خوبصورت لگو گے، یہ شلوار کرتا نہیں پہنا کرو، اور ٹوپی وہ بھی سر پہ رکھنے کی ضرورت کیا ہے، پگڑی کا تو سوچو بھی نہیں۔ تو اگر ماں باپ ایسا کہیں تو حدیث شریف سے ہم پوچھتے ہیں کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے جب ماں باپ کوئی ناجائز کام کا حکم کرے۔ لا طاعۃ لمخلوق فی معصیۃ الخالق، جہاں اللہ رب العزت کی نافرمانی آ جائے وہاں ماں باپ کی فرما برداری کرنے کی اجازت، بولو بھائی اجازت ہے۔ ماں باپ کو جاؤ تم سود کا کام کرو، اب اس کے بغیر تو گزارا نہیں، یا فلاں جگہ ڈانس پارٹی ہو رہی ہے وہاں تم چلے جاؤ، یا مووی بنانے کا کام کرو، یا شادی بیاہ میں لوگوں کی تصویریں کھینچو، ساز گانے باجے میں، یا فلم انڈسٹری میں چلے جاؤ وہاں بڑے پیسے ملتے ہیں، ڈراموں میں چلے جاؤ،
کوئی فنکار بن جاؤ، گلوکار بن جاؤ، موسیقار بن جاؤ، ماں باپ کا حکم ہے تو اب کیا کریں گے بھائی؟ لا طاعۃ لمخلوق فی معصیت الخالق، جہاں اللہ رب العزت کی نافرمانی کا حکم کریں تو ماں باپ کی فرما برداری کرنا جائز۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہو گئے، ماں بڑی محبت کرتی تھی، یہ بھی بڑی محبت کرتے تھے اپنی والدہ سے۔ لوگوں نے کہا تیرا بیٹا تو بے دین ہو گیا، صابی ہو گیا، اپنا دین چھوڑ دیا۔ بڈھوں کو برا بھلا کہتا ہے، ماں نے سایہ چھوڑ دیا، کھانا پینا چھوڑ دیا، دھوپ میں کھڑی ہو گئی۔ اب عرب کی کیسی شدید تپش کہ اگر چینی پتی ڈال کے باہر صحرا میں ہم رکھ لیں تو چائے آپ کی پک جائے، چائے تیار ہو جاتی ہے۔ تو ماں نے کہا کہ میں نہ کھاؤں گی نہ پیوں گی جب تک میرا بچہ واپس مشرک نہیں بن جاتا۔ اب بیچارہ بچہ پریشان، کیا کریں؟ آپ علیہ السلام کے پاس تشریف لائے۔ آپ علیہ السلام نے کہا بیٹھو میں اللہ سے پوچھتا ہوں۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم نازل فرما دیا، وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ، ہم نے انسان سے یہ کہا ہے کہ خوب خیال کرو ماں باپ کا، کیا کرو؟ خوب احسان کرو۔ وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ۔ اگر ماں باپ دونوں تمہیں کہیں کہ تم مشرک ہو جاؤ، بتوں کے سامنے جھکو، باباؤں سے مانگو، قبر پہ چلے لے کے جاتے ہیں، بابا جی کو آؤ سلام کر کے آتے ہیں، کہتے نہیں کہ ہمارے معاشرے میں لاؤ بابا جی کو سلام کرو، چلو بیٹا چوم لو قبر کو، ہاتھ لگاؤ، ہاتھ لگا کے قبر کی مٹی کو چوم لو اور جناب بس سجدہ کر دو، یہ جائز ہوگا؟ ماں باپ کہیں گے جائز ہو جائے گا؟ جائز نہیں ہوگا۔ شرک تو شرک ہے۔ فلا تطعهما، ہرگز اس کی بات نہیں ماننا، ماں باپ کی بولو بھائی ہرگز بات۔ تو کیا کریں؟ ان کو رسی سے باندھ کے دریا میں پھینکوا دیں ایسے ماں باپ کو؟ نہیں نہیں، وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا، دستور کے مطابق ماں باپ کی جب تک حیاتی موجود ہے ان کی خدمت کرتے رہنا، ہدایت کی دعا مانگتے رہنا اور موقع موقع سے دین اسلام اور توحید ان کے سامنے پیش کرتے رہنا۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سن کے اپنی والدہ کے پاس چلے کہ اے میری ماں، تیرے جسم میں جتنے بال ہیں اتنی جانیں بھی ہوتی تو میں سب قربان کر دوں گا کہ تو بے شک 100 دفعہ پڑ جا، لیکن میں ایمان اور توحید کو چھوڑ نہیں سکتا۔ ماں بھی سمجھے کہ بچہ میرا بڑا پکا ہے تو پھر وہ بھی سائے میں آ گئی اور کھانا پینا شروع کر دیا۔ تو جو ماں باپ اپنے بچوں کو دین سے باغی بناتے ہیں، داڑھی ٹوپی والے کی نفرت دل میں ڈالتے ہیں، اسلام اور شریعت کا مذاق اڑاتے ہیں، ایسے پروگراموں میں لے جاتے ہیں یا ایسے مضامین موبائل ان کو دکھاتے ہیں جس سے لوگ دین سے برگشتہ ہو جائیں، متکبر ہو جائیں، تو ایسے ماں باپ کی فرما برداری کرنا جائز نہیں، لیکن خدمت ضروری ہے۔ اما یبلغن عندک الکبر احدہما، اگر پہنچ جائیں تیرے سامنے بڑھاپے میں احدہما، ماں باپ میں سے ایک، کیا ہے؟ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت یاد آئی، بخاری شریف میں ہے، آپ علیہ السلام نے فرمایا جو نظر شفقت سے ماں باپ کو دیکھتا ہے اللہ رب العزت اس کے لیے جنت کے 2 دروازے کھول دیتا ہے، اور جو بغض سے اور حسد سے، ظاہر ہے کہتے ہیں کب پڑے گا پراپرٹی کے لیے، آج کل بچے باقاعدہ پوچھنے کے لیے آتے ہیں آپ دے دو، میرا باپ حق نہیں دیتا، وہ کہتے ہیں کہاں سے حق مرتا ہے، اس کو مرنے تو دے، اس کا مرتا کیوں نہیں ہے؟ تو تیرے لیے تیرے بچے بھی ایسے ہی کریں گے تو اپنے باپ کو مارنا۔ جو اپنے ماں باپ کی حق طلبی کرتا ہے تو اللہ رب العزت اس کے لیے 2 دروازے دوزخ کے کھول دیتے ہیں۔ کتنے دروازے؟ اگر ماں باپ میں سے ایک زندہ ہے
اور ان کا وہ حق ادا کرتا ہے، خدمت کرتا ہے، تو ایک جنت کا دروازہ کھلا رہتا ہے، اور وہ ماں باپ کا صرف ستا ہے اس کو بھی ستاتا ہے، اس کے لیے دوزخ کا دروازہ کھلا رہتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، آپ علیہ السلام فرما رہے ہیں، جو خدمت گار بیٹا اپنے ماں باپ کو شفقت کی نگاہ سے دیکھتا ہے اس کو ایک حج کا ثواب ہے۔ اس کا صرف نظر کرنے والا کام ہم کچھ نہیں کرتے، صرف مسکرا کے دیکھ کے کام میں چلا جاتا ہے، وہ نہیں، خدمت کا لفظ موجود ہے بخاری کی ہے۔ تو ہم تو تبلیغ میں یہی سنتے ہیں نا، ماں باپ کو ڈاکٹر سے دیکھ لیا تو حج کا ثواب ملے، ایسے نہیں کرے۔ خدمت گار بچہ ماں باپ کو محبت اور شفقت کی نگاہ سے دیکھے گا تو ایک مقبول حج کا ثواب پائے گا۔ لوگوں نے کہا اگر وہ 100 دفعہ دیکھے گا، آپ علیہ السلام نے خدمت گار بیٹا اگر 100 دفعہ ماں باپ کو نظر شفقت محبت سے دیکھے گا تو اللہ 100 مقبول حجوں کا ثواب عطا کرے۔ اللہ رب العزت بڑے ہیں، اور جو بڑا ہوتا ہے اس کے خزانے بڑے ہیں، اس میں کوئی کمی نہیں۔ تو ماں باپ کا اتنا حق ہے، کیوں جب آدمی جوان ہو جاتا ہے، اور ماں باپ دنیا کا نظام ہے، بچے جوان ہوتے رہتے ہیں، مضبوط ہوتے ہیں، فٹنس ان کی مضبوط ہوتی ہے، ہر چیز ماں میں عروج پر پہنچی ہوتی ہے، اور وہ ماں باپ سے بڑھاپا طاری ہوتا ہے۔ اب وہ ماں باپ کی خدمت کرے، کیا کرے بھائی؟ خدمت کرے دل نہ چاہنے کے باوجود۔ دل نہیں چاہتا، اب اٹھا کے وہاں لے جاؤ، ابھی کہتا مجھے ٹھنڈی ہوا میں وہاں پہ اٹھا دو، وہاں پہ اٹھا دو، چلو بیٹا آج مجھے مسجد میں لے جاؤ، آج جمعہ کا دن ہے، روز میں نہیں جا سکتا، مسجد میں لے جاؤ، چلو مجھے تھوڑی ٹھنڈی ہوا میں باہر چائے پلا دو تو وہاں لے جاؤ۔ تو یہ خدمت کرتا ہے، اور خدمت ادب کے ساتھ، خدمت بہت سمجھ کے کرے گا، پھر بھی آواز نہیں ملے گا۔ یہ جتنے انعامات، جتنی روایت آپ کے سامنے پیش کی، تو اس وقت ہے جب دل میں عقیدت ہو، کیا ہو؟ دل میں عقیدت ہو۔ تو انتقال کی بات، تیرے سامنے بڑھاپے میں پہنچ جائے، دو میں سے ایک اور ملا ہوگا، اگر دونوں زندہ ہے تو دونوں بنا تقل لہما اف، تو ان کے سامنے اف یہ بھی نہیں کرو، اف بھی نہ کرو، ہاں جب دیکھو تم سبق سناتے رہتے ہو، نصیحتیں کرتے رہتی ہو، ماں کو بولتے رہتے، کہتے نہیں کہتے؟ جب دیکھو لیسن نمبر 1 لیسن نمبر 2 سبق سنا رہے، گھر میں اسکول میں کم پڑھ کے آنے پھر تم یہ سبق پڑھا رہے، ہمیں نہیں سمجھایا کرو، سب پڑھ کے آتا ہے، لیکن اتنا سارا بولتے ہیں، قرآن کیا کہتا ہے؟ اف، کیا بولتے؟ اف کرنے کی بھی اجازت ہے، کرنے کی بھی اجازت ہے۔ فلا تقل لهما اف، ایک حدیث شریف میں فرمایا اللہ رب العزت بندوں کے گناہوں کی سزا کو قیامت تک مؤخر کر سکتے ہیں، وہ جب چاہتے ہیں سزا دیتے ہیں، لیکن ماں باپ کی حق تلفی کرنے والا، ماں باپ کو ستانے والا، آخرت سے پہلے دنیا میں اس کو اللہ سزا ضرور دے۔ اللہ ہم سب کی بہت بڑے مفسر گزرے ہیں، لم يدرك اعجاز القرآن الا الاعرجان، علامہ زمخشری رحمۃ اللہ، جنہوں نے قرآن کریم کے اعجاز کو سمجھا، اس پر کتابیں لکھی، بہت بڑے مفسر ہیں، اور علامہ جرجانی رحمۃ اللہ علیہ۔ تو کسی نے کہا آپ کی ٹانگ تو ٹوٹی ہوئی، تو ایک دفعہ میں نے چڑیا کے پر باندھ دی، پیر باندھ دی، میری ماں نے کہا ایسا مت کر، گر گیا، بہت چھوٹا سا چوزا، اس کی ٹانگ ٹوٹ جائے گا، کیونکہ میں تو بچہ تھا، وہ دھاگے سے ایسے کھینچتا رہا، وہ جیسے گرا اس کا پیر ٹوٹا۔ میری ماں نے کہا خدا کرے تیرا بھی پیر ٹوٹے۔ میں نے سنی، پر رات ہونے سے پہلے میرا پیر پھسلا اور ایسا ٹوٹا کہ آج تک نہیں ٹوٹ سکتا، آج تک نہیں ٹوٹ سکتا۔ تو ماں باپ کو ستانے والا، اس کو دنیا میں اللہ سزا دے دیتا ہے۔ کیا کہا شاعر نے؟ عدل و انصاف فقط حشر پہ موقوف نہیں، زندگی خود بھی گناہوں کی سزا دے۔
اس لیے یہ دعا حدیث شریف کی ہمیں یاد کرنی چاہیے کہ ہم گناہگار ہیں. اللہم انی اعوذ بک من غضبک وسخطک وفجاءۃ نقمتک. اے اللہ میں آپ کے غصے سے پناہ مانگتا ہوں. آپ ناراض ہو جائیں میں اس سے ڈرتا ہوں, اور آپ میری اچانک پکڑ کر لینے سے. جس کی یہ دعا قبول ہو گئی تو اللہ رب العزت اس کو توبہ کا موقع بولو بھائی عطا کرتا. اور اللہم انی اعوذ بک من موت الفجاءۃ. اے اللہ مجھے اچانک کی موت سے بھی ڈرا. اچانک کی موت سے میں ڈرتا ہوں, کیونکہ آدمی کس حالت میں ہے, پاک ہے ناپاک ہے, بے وضو ہے باوضو ہے, نماز پڑھی ہے نہیں پڑھی, کس سے جھگڑا کر کے آیا ہے, کہیں گھر سے ناراض ہو کر آیا ہے اور کہیں باہر دور ہے. اے اللہ مجھے تھوڑی تیاری کا موقع دے دینا. اگر یہ دعا قبول ہو گئی تو اللہ اچانک کی موت سے بھی بچا. کون یہ دعا یاد کرے گا؟ ہلکی آواز لگتا روزہ رکھنا ہے, رات میں روزہ ہوتا ہی نہیں, آواز ہی نہیں آ رہی. بولو انشاءاللہ. آپ علیہ السلام کی زبان اطہر سے جو کلمات نکلے ہیں نا, اس کا جو نور ہے وہ ہمارے ٹاکنگ پاور میں اور انگریزی میں اور اردو زبان میں اور ہندی زبان میں وہ چیز نہیں ہے. اس لیے حدیثوں کی جو پیاری پیاری دعائیں ہیں وہ یاد کرنی چاہیے. کیا کرنا چاہیے؟ ہماری میموری ایسی نہیں امام صاحب آپ نے 2 دعائیں پڑھی ہمیں تو یاد نہیں ہوگی. تو میں آپ کو کتاب بتا دیتا ہوں, کتاب میں تو دیکھ کے یاد کر سکتے ہیں نا, اور کہتے انشاءاللہ پتہ یاد کریں. ابھی بھی ہلکی آواز, وہ جذبہ نہیں ہے, بلوالا نہیں ہے, جنون نہیں ہے. بولو انشاءاللہ. تو ماہانہ یاد کریں گے یا سالانہ؟ تو کام تو وہ ہوتا ہے جو روزانہ, کوئی دکان پہ ایک ہی دن آئے کام کرنے کے لیے, پھر پورا ہفتہ نہ آئے تو اس کو کوئی کہتا ہے کہ یار یہ بہت اچھا الیکٹریشن ہے, یہ ہفتے 15 دن میں ایک ہی دفعہ مکہ مسجد کے پڑوس میں کام کرتا ہے. کوئی کہے گا؟ کہے گا؟ نہیں کہے گا. تو روز کام کرتا ہے تو بڑا اچھا الیکٹریشن ہے, روز آتا ہے اور دیر تک کام کرتا ہے. ایسے ہی دین کا طالب صادق وہ ہوتا ہے جو روز کی بنیاد پر یاد کرے. کیا کریں؟ تو اس کتاب کا نام ہے مناجات مقبول. بولو بھائی تو بولو یاد تو, مناجات مقبول. پر مقبول بابا کو آپ نے سنا ہوگا, مقبول بھائی مقبول حسین کتنے ہوتے ہیں, تو بس اس کے ساتھ ایک لفظ مناجات یاد کر. کیا کرنا؟ مناجات مقبول پاکٹ گائیڈ ایسی ہے کہ آپ کو جیب میں آ جائے گی, چھوٹی سی کتابیں دعاؤں. حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھی ہے مناجات مقبول. کیا نام ہے اس میں؟ آپ کو پیاری پیاری دعائیں ہیں. اے اللہ میں کہیں اندھیرے میں نہ گر جاؤں, مجھے کوئی سانپ بچھو نہ ڈس لے. یا اللہ میں کہیں کھائی میں نہ گر جاؤں, مجھے آگ نہ لگ جائے. آپ کو پتہ یہی کہ آفتاب بھائی کو یہیں جڑتے تھے تبلیغ. آفتاب بھائی وین چلاتے تھے, ہائیرو چلاتے تھے, پتلے والے ساتھی جانتے ہیں, اب کہیں اور چلے گئے. ان کی گھر والی نے صبح صبح جیسے چائے بنانے کے لیے چولہے کو جلایا, وہ پریشر سے ساری جمع بھی, چابی کھلی رہ جاتی ہے, چابی بند کر دینی چاہیے, تو انہوں نے چابی نہیں بند کی ہوگی. وہ جیسے ہی انہوں نے ماچس کی تیلی لگائی, وہ آگ سیدھی ان کی گھر والی کو وہی جل گئی. یہ جیسے اس کو بچانے گئے ان کا چہرہ جل گیا. ابھی آتے ہیں کبھی کبھی نماز پڑھنے کر آتے ہیں تو وہی پہچانے لگ گئے, وہی پرانے آپ کا. اے اللہ من الحرق والغرق, اچانک آگ لگ جائے, میں کہیں کھائی میں گر جاؤں, میں پانی میں غرق ہو جاؤں, کوئی چیز مجھے ڈس لے کاٹ لے, یا جناب میں کہیں میرا ایکسیڈنٹ ہو جائے. ساری پیاری پیاری دعائیں آپ بتائیے کہ دعائیں پڑھے گا اس کے ساتھ جو برا ہو سکتا ہے؟ آواز نہیں ہو سکتا. کہ آپ علیہ السلام کے الفاظ ہیں, وہ الفاظ جب میں پڑھوں گا تو وہ نور میرے اندر آئے گا. جب وہ میرے اندر نور آئے گا تو جتنے عذابات کی ظلمتیں ہیں اللہ ہماری اس سے عبادت کرے. تو فرمایا ولا تنہرہما, ایک تو اف بھی نہ کرو, یہ بھی نہیں کرو, اور ان کو ڈانٹو بھی مت. کتنے بچے ہوتے ہیں جو ماں باپ کو دروازہ بند کر کے ڈانٹتے ہیں اور بڑی اونچی آواز میں ڈانٹتے ہیں, اور ماں باپ کیا کرتے ہیں؟ بولو بھائی چپ ہو کے سنتے نہیں, یہ ڈنڈا اٹھا لیتے. اب ہر حالت میں تھوڑی آدمی ڈنڈا اٹھا سکتا, کوڑا ہو گیا بیچارہ کیا کرے. ان کو ڈانٹو نہیں, جھڑکو نہیں, اور اگر ہاتھ رکھے ہتھیار کو برابر
کیا فطری سے توڑا، جیسے جھٹک دیا تم نے ماں باپ، جیسے ماں باپ نے تجھے لے لے کے گھومتے رہے، تمہیں کچرا کنڈی میں گلا دبا کے مار دیتے، کوئی پوچھتا اے بھائی بچہ پیدا ہوتا ہے مار کے پھر کیا جاتے ہیں، پوری پوری رات ماں باپ لے کے بیٹھے، غلط کیا ٹھیک ہے؟ ایک صاحب بتاتے تھے جب بھی میرے بچے کی طبیعت خراب ہوتی رات کو ہی اور اس کا سانس بند ہو جاتا تھا، رات کو لے لے کے ہسپتال بھاگتے تھے۔ آج بچہ بڑا ہو گیا تو ماں باپ کی سننے کو تیار تھے، فون کرتے تھے میرے بچے کے لیے دعا کرتے، میرے بچے کا سانس کا مسئلہ ہو، ماں باپ کی کرتے نہیں کرتے تو کیا کرو، رب ارحمہما وقل، اور تم کہاں پر ان دونوں کے لیے قولا کریما، ادب کی بات کیا۔ کیسے ادب کی بات کیا تھا، اونچی آواز میں بات نہیں کیا تھا۔ وَاغْفِرْ لَهُمَا، اس کا صرف ترجمہ کرتے ہیں پھر انشاءاللہ اس کی تفصیل ہوگی۔ وَاغْفِرْ لَهُمَا، اور جھکا دے ان دونوں کے لیے، کن کے لیے؟ ماں باپ کے لیے، جناح الذل، اپنے کندھے نیاز مندی کے ساتھ، جناح الذل، عاجزی کے ساتھ اپنے کندھے جھکا دو، یوں اکڑ کے کھڑا نہیں ہو بلکہ کندھے جھکا، من الرحمت، نیاز مندی کے ساتھ، کس کے ساتھ؟ جیسے کوئی عاجزی کرتا ہے، ملنسار ہوتا ہے، جو اپنے آپ کو مٹی سمجھتا ہے وہ یہ کر سکتا ہے۔ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا، اور یوں کہ اے میرے پروردگار ان دونوں پر رحم نازل فرما، کما ربیانی صغیرا، جیسے میں چھوٹا تھا تو پوری کیسی پرورش، کون دعا مانگے گا؟ رب ارحمہما کما ربیانی، یہ دعا مانگیں گے انشاءاللہ، ماہانہ یا سالانہ؟ اللہ پاک ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين۔ رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء، ربنا اغفر لي ولوالدي، ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا۔ اللهم إنا نعوذ بك من غضبك وسخطك وفجاءة نقمتك، اللهم إنا نعوذ بك من موت الفجاءة واحفظنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين۔